کہ پاکستان مسلم لیگ جو کہ نواز شریف کی جو ہے وہ جماعت ہے، تو ان کی پارٹی کے اندر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست، دیگر معاملات تو اپنی جگہ پر، پاکستان کی سیاست بھی چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، دھوکہ زنی اور دو نمبریوں اور فراڈ سے بالکل پاک نہیں ہے۔ یہاں دو نمبریوں اور دھوکہ سے سیاست میں بھی کام لیا جاتا ہے، چونکہ دین اسلام تو ہمیں امانت داری اور دیانتداری کا حکم دیتا ہے۔ لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جس میں دیکھیں، آج کل آپ کو پتہ ہے الیکشنز کا جو ہے نا وہ بڑا زور و شور چل رہا ہے، اور چونکہ نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جا رہے ہیں، تو میں کسی پارٹی کی حمایت کے اندر تو نہیں بولنے والا، لیکن نام ضرور ذکر کیے دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو کہ نواز شریف کی جو ہے وہ جماعت ہے، تو ان کی پارٹی کے اندر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہر انسان اپنا ووٹ کو عزت دینے کا حق رکھتا ہے، وہ خود مختار ہے، وہ اپنی عقل اور فہم کو سمجھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، کسی بھی حکمران کو، کسی بھی کارکن کو ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان مسلم نون لیگ جو ہے وہ کیا گل کھلا رہی ہے، آپ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ضائع کرن دے یہ جناب آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، نہ تو میں پی ٹی آئی کا حمایتی ہوں اور نہ میں یہاں مسلم لیگ نون جو ہے ان کی حمایت میں بولنے والا ہوں، اور نہ ان دونوں کی مخالفت، چونکہ مقابلہ ان دونوں کا چل رہا ہے۔ لیکن یہاں ان دونوں پارٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، خیر ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ان بھائی صاحب کا تعلق، اس جماعت کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، جو ٹھپے پہ ٹھپا لگائی جا رہے ہیں، اور لوگوں کے جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ووٹ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کس طرح دیکھیں، دو نمبریاں کر کے جو ہے ووٹ اپنی طرف کھینچے جا رہے ہیں اور اپنی ریٹنگ کو زیادہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت جائے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار جائے۔ خیر اسی طرح ہی ہے، لیکن دیکھیں یہ وہ ملک پاکستان ہے جہاں سیاست بھی دو نمبریوں، چوریوں اور جو ہے نا ڈاکہ زنی سے بالکل پاک نہیں ہے۔ خیر ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ہمارا جو پاکستان ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، لیکن یہاں انگریز کے قانون کے مطابق جو ہے وہ سیاست کی جاتی ہے۔ یہاں پر دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، قسموں اور وعدوں کے ساتھ حکمران جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، پھر جب جیت جاتے ہیں تو پھر وہی اعتماد لوگ جو ہے ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک سال یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کسی رہنما کے ساتھ، کسی کارکن کے ساتھ، یا کسی حساس اداروں کے کسی بڑے سربراہ یا کسی بڑے چیف منسٹر، سابق وزیر خارجہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہمارے پاکستان کی سیاست میں عہدے جو ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں، تو ایک سال ان کے ساتھ جو ہی 6 ماہ اپنے ذاتی مفاد پورے نہ ہونے کی بنیاد پھر آپ پارٹی بھی بدل دی جاتی ہے، انسان بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ تو پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چند سال کے بعد الیکشنز کی باری آتی ہے، چونکہ عوام الناس جو ہے وہ بھی پاکستان میں جو غریب ہے وہ بھی موجود ہے، پھر عوام الناس کو پیسوں اور نوٹ کے جو ہے وہ سبز باغ دکھا کر اور نوٹ دکھا کر قرآن مجید پر حلف لیے جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ووٹ ڈالیں گے۔ تو یہ ہے جی سیاست، پاکستان کی سیاست، جس میں قدم قدم پر دھوکہ زنی، ملاوٹ اور دو نمبری فراڈ سے کام لیا جاتا ہے۔ کاش مدینے کی سیاست کی بات تو کرتے ہیں، اور بھائی آپ کاش کسی ایک صحابی کی سیرت کو اور ان کی سیاست کو دیکھتے،
کاش سیدنا عمر بن خطاب جیسا ایسا عادل اور ایسا حکمران پیدا ہو جو انصاف کرنے پر قادر ہو اور جو انصاف برپا کر دے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ سیدنا عمر تو وہ ہیں کہ آج عمر کے ہوتے ہوئے عمر کے دور خلافت کے اندر کسی بندے پر زیادتی ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ عمر زندہ اور عمر کے زندہ ہوتے ہوئے، عمر کے رہتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ دو نمبری اور زیادتی ہو جائے۔ کاش ہمیں ایک ایسا صحابی اس کی سیرت پڑھنے پر اور ایسا حکمران اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسا مل جائے، لیکن پاکستان کی سیاست چونکہ یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے انگریز کے قانون کی، دستور ان کا ہے، منشور ان کا ہے، جب یہ ہوگا قرآن و سنت کو فالو نہیں کیا جائے گا تو جناب پھر دھاندلی بھی ہوگی، دھوکہ زنی بھی ہوگی، پھر جھوٹی قسمیں بھی اٹھائی جائیں گی، جھوٹے وعدے بھی کیے جائیں گے۔ اعتماد جو ہے وہ لوگوں کو چند دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے جو ہے وہ پھر اعتماد میں لیا جائے گا لوگوں کو، اس کے بعد لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جائے گی، حتیٰ کہ لوگ ان کو برا بھلا کہنے اور گالی گلوچ کرنے پر اتریں گے۔ اللہ ہماری سیاست کو، ہماری جمہوریت کو اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھ بوجھ جو ہے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ حق سچ میں پہچان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔